اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم کہ ہمیں بربادیوں کی دھمکیاں ایک دیتا ہے، کبھی بارود مسجد پر کبھی بم پھینک دیتا ہے. ہمیں بربادیوں کی دھمکیاں ایک دیتا ہے، کبھی بارود مسجد پر کبھی بم پھینک دیتا ہے. حسینی ہے ہماری داستان کربل سے پڑھ لینا، جو ہم سے جنگ لڑتا ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے. معزز و مقتدر اساتذہ کرام اور عدل و انصاف کا قلم تھامے ہوئے حضرات حکم، میری تقریر کا مقصد آپ کے جذبات کو ابھارنا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو مشتعل کرنا ہے، بلکہ آپ کو احساس دلانا ہے تمہارے سوئے ہوئے دلوں کو جو برسوں سے سوئے ہوئے ہیں، اور تمہیں احساس دلانا ہے کہ تم پر قرض ہے ان اکابرین کا جنہوں نے آزادی کے خاطر خون کی ندیاں بہائی. تم پر قرض ہے ان ماں و بہنوں کا جن کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا. تم پر قرض ہے ان بھائیوں کا جنہیں بھارتی درندوں نے گولی مار کر شہید کر دیا گیا. تم پر قرض ہے ان معصوم بچوں کا جنہیں زندہ بھٹی میں جھونک دیا گیا. یہ وقت کے جاباز مجاہدوں، تم کس کے سہارے چین کی نیند سو رہے ہو؟ کیا حکومت پاکستان ہمارے فائدے کی باتیں کر رہی ہے؟ کیا بنگلہ دیش کی سرکار جذبہ قومیت میں کچھ کرنے کو تیار ہے؟ کیا دیگر ممالک اسلامیہ ہماری استوائی پر توجہ دے رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اگر ہمیں اس دھرتی پر جینے کی تمنا ہے تو کفر کے آشیاء پر بجلی برسانا ہوگا. اگر ہمیں ملت اسلامیہ کو زوال کی گار سے نکال کر بام عروج پر پہنچانا ہے تو صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرنا ہوگا. اگر ہمیں رام مندر کی جگہ پھر سے بابری مسجد کو قائم و دائم کرنا ہے تو محمد بن قاسم کی یاد کو دہرانا ہوگا. اگر دلی کے لال قلعے پر پھر سے اسلامی پرچم کو لہرانا ہے تو ماضی کے راہوں پر پلٹنا ہوگا. اگر ہمیں ہماری مساجدوں، خانقاہوں، عبادت گاہوں اور قبرستانوں کی حفاظت کرنی ہے تو ان کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو پھوڑنا ہوگا. غرض یہ کہ اگر ہمیں اپنے ہر ایک حق کو واپس دینا ہے تو ہندوستان کی تاریخ کو بدلنا ہوگا اور کہنا ہوگا سیفی کے انداز میں کہ یہ بے بسوں پہ ستم ڈھانے والے لوگ ہے پھوس پھٹا کے مگر خود کو بم بتائیں گے. کہ یہ بے بسوں پہ ستم ڈھانے والے لوگ ہے پھوس پھٹا کے مگر خود کو بم بتائیں گے. اور ان سے کہہ دو ذرا کھل کر ہم سے میدان میں ملے، مردان کی کیا ہوتی ہے ان کو ہم بتائیں گے. یہ ملت کا درد رکھنے والوں، آج ہماری 1000 مساجدوں کو کلب اور اسمبلی ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا. ماضی میں بابری مسجد کو ڈھا دیا گیا اور اب سنبل دہلی بدایوں کی جامع مسجد سمیت دوسری کئی مساجدوں کو نشانہ بنایا گیا. نیز اجمیر کی درگاہ کو بلا وجہ متنازع کیا گیا. اور نرسمہانند سرسوتی کہتا ہے خنزیر کی اولاد کہ میں قرآن کے اندر سے آیت قتال کو نکال دیا جائے سارے جنگ قرآن کی وجہ سے، تو میں کہتا ہوں اس ابلیسیت کے حامی اولاد ابو جہل نرسمہانند سے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. سن، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. لیکن مسلمانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں اللہ کے دین کے لیے، عظمت قرآن کے لیے، اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے، پیغمبر کی ناموس رسالت کے لیے، دارالعلوم دیوبند کے لیے، ارشاد العلوم عبد القوہ کے لیے، تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں تمہیں محتاج ہے تو گھبرا کرنا. اللہ کے قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ رہتا ہے. اور مسلمانوں، ذرا ان گائے کا خون پینے والوں سے کہہ دو کہ تم نے ہمیں گائے کے نام پر مارا تھا، ہم نے برداشت کیا تھا. تم نے ہمیں فسادی کہا تھا، ہم نے برداشت کیا تھا. تم نے ہمیں جہادی کہا تھا، ہم نے برداشت کیا تھا. تم نے ہمیں آتنکوادی کہا تھا، ہم نے برداشت کیا تھا. لیکن رب کعبہ کی قسم، اس دھرتی پر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ناموس رسالت پر انگلی اٹھاؤ گے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مداخلت کی بات کرو گے تو یاد رکھنا یہ بھارت دوسرا کربلا بنتا ہوا نظر آئے گا. ارے ہند کی دھرتی پر جنم لینے والوں، ہم نے 1000 سال تک اس ملک میں حکومت کی ہے اور بڑے ہی روب و دبدبے کے ساتھ حکومت کی ہے. لیکن مسلمانوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا ورنہ بھارت چھوڑنا ہوگا.
اور یہ آج غزہ کے یہ آج ہندوستان کے مٹھی بھر لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ملک بدر کر دیا جائے گا اور ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے. میں پوچھتا ہوں وفاداری کا ٹھیکہ چلانے والوں سے اور ہند راشٹر کا سپنا دیکھنے والوں سے کہ جب بھارت کی زرعت غلامی کی زنجیر میں بڑی بڑی سسک رہی تھی اور مادر وطن کا خون چوس دیا گیا تھا اور بھارت کا سندور لوٹا جا رہا تھا, تو بھارت کی مانگ میں اپنے خون سے سندور بھرنے والا ہمارا لائنڈا اشفاق اللہ خان مسلمان تھا. پاکستانیوں کے ٹینکوں کو بموں سے اڑانے والا وہ عبد الحمید ہمارا لال مسلمان تھا. ارے ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگنے والوں ذرا شرم کرو, تم ان شہیدان باوفا کی شان میں گستاخی کر رہے ہو جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پرچم حریت کو بلند کیا تھا. تم ان کی تمام تر وفاداری اور قربانیوں کو بھلا رہے ہو. جب بھی ہوئی جوامردی ہم نے دکھائی, لڑائی جب بھی ہوئی ڈنڈوں کا استعمال ہم نے کیا اور جیل کی تاریخ دیواروں کو بوسہ ہم نے دیا. اور جب بھی اس ہندوستان کو سندور کی ضرورت پڑی تو مسلمانوں نے اپنا خون بہایا. اور مسلمانوں میں کہنا چاہتا ہوں تم سے کہ اگر آج بھی مسلمانوں کے اندر وہ ایمان و یقین پیدا ہو جائے جو صحابہ کے اندر تھا, ہم آج بھی قیصر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ پیدا کر سکتے ہیں, امریکہ کے جنگلی کارخانوں کو پاکستان کر سکتے ہیں, افریقہ کے جنگلی جانوروں میں ہلچل مچا سکتے ہیں اور دشمنان اسلام کے دھجیاں اڑا سکتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ذرا بھی زہر اگلے تو زہر وہ سارا تمہاری رگ رگ میں بھر ڈالیں گے ہم. کہ اگر ذرا بھی زہر اگلے تو زہر وہ ساری تمہارے رگ رگ میں بھر ڈالیں گے ہم, اور ہے عدالت اور وکالت سب تمہاری تو کیا ہوا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ ڈالیں گے ہم. وآخر دعوانا الحمدللہ.